مجھے بڑی حیرانگی ایک بات سے ہے کہ جب بھی پنجاب کے لوگ پریس کانفرنس کرنے آتے ہیں یا ٹیلی ویژن چینلز پہ بیٹھتے ہیں تو موازنہ شروع کر دیتے ہیں پنجاب اور سندھ کا، چاہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشنز ہوں جہاں آپ لاہور اور کراچی کا موازنہ کرتے رہیں، چاہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشنز ہوں جہاں پر آپ گھوم پھر کے وہیں سندھ پہ آ جاتے ہیں۔ میں تھوڑی سی کارکردگی آپ کو آپ کے پنجاب کی بتا دوں۔ ہم نے بڑے دعوے سنے کہ لاہور بڑا سیکیور شہر ہے، پنجاب میں عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے کوئی نہیں دیکھ سکتا، پنجاب کی عورت بڑی مضبوط ہے، پنجاب کی عورت جو ہے وہ اس کی عزت جو ہے اس کے سر پہ تاج ہے، اس کو کوئی بری نظر سے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے بڑے بڑے دعوے سنے فرام دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس۔ مجھے اتنا دکھ ہوا، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس کو آپ سیف سٹی کہتے ہیں، وہاں پر ایک ذہنی معذور بچی 19-20 سال کی بچی، اس کو غازی آباد پولیس اسٹیشن کے اندر اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور کرتا کون ہے؟ ایک سب انسپیکٹر، اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اور اس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ رفع دفع بات کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ پنجاب کی عورت بڑی محفوظ ہے اور اگر کوئی اس کے اوپر آنکھ اٹھا کے دیکھے گا تو آنکھ نوچ لیں گے۔ بڑے بڑے دعوے ہم نے سنے، بڑی خوشی ہوئی بحیثیت ایک عورت کی، مجھے پلوشہ کو، شیلا باجی کو بڑی خوشی ہوئی، ہمیں اچھا لگتا ہے کہ جب عورت محفوظ ہوتی ہے۔ لیکن آپ جس شہر کی بات کرتے ہیں، جس شہر کے دعوے کرتے ہیں کہ وہ محفوظ ہے اور بالخصوص خواتین کے لیے محفوظ ہے، اسی شہر کے ایک تھانے میں ایک ذہنی معذور بچی کے ساتھ ریپ کیا جاتا ہے اور اس پہ کسی کو پشیمانی نہیں۔ آپ کے پنجاب کے اندر CCD بنائی گئی 2025 اپریل مئی کے اندر بنائی گئی اور کہا کہ جی کرائم کنٹرول کریں گے۔ وہ کرائم کیا کنٹرول کرنے نکلے، وہ تو ڈیتھ اسکواڈ بن گیا۔ اس کے اوپر ہم بات کرتے رہے، اس کے اوپر ہیومن رائٹس کمیشن نے اعتراضات اٹھائے۔ 670 CCD لیڈ انکاؤنٹرز ان پنجاب، 670، اٹس اے ہیوج فگر، اور کوئی اس پہ بات کرنے کو تیار نہیں۔ کیا آپ نے عدالتیں بند کر دی ہیں؟ کیا آپ نے انصاف کے دروازے بند کر دیں؟ آپ نے بس یہ کہا ہے کہ جی گولی اٹھاؤ مار دو، یہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ تھوڑی سی اوپر اونچ نیچ کر رہا ہے، تو آپ نے تو قانون بند کر دیا، آئین بند کر دیا، قانون بند کر دیا، انصاف بند کر دیا۔ آپ نے کہا کہ جی مار دو۔ اگر یہ انصاف آپ کے پنجاب میں دینا ہے تو اس قسم کا انصاف سندھ میں نہیں ہوگا۔ ہم بندوق اٹھا کے گولی نہیں مارتے، ہم عدالتوں میں جاتے ہیں، ہم قانون کے تقاضے پورے کرتے ہیں۔ پھر آئے جی بچوں کی باتیں۔ مجھے آج میرے دل کو تکلیف ہوئی، آج ایک رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 6 ماہ کے اندر 1914 کیسز چائلڈ ابیوز کے پورے پاکستان میں ہوئے، جس میں بچوں کے ساتھ مولسٹیشن ہے، پورنوگرافی وغیرہ تمام چیزیں، اور اس کے 90% وہ کیسز پنجاب سے ہیں۔ 90% آف دوز کیسز آر فرام پنجاب۔ اس کا مطلب ہے 1700 سے زیادہ کیسز صرف پنجاب میں بچوں کے ساتھ بدسلوکی اور زیادتی کے ہیں۔ خدا را، بڑا اچھا لگتا ہے پریس کانفرنسز، بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہاں پر کچھ صفائی ستھرائی ہے، لیکن وہ ایسے شہر کا کیا فائدہ جہاں آپ کے بچے محفوظ نہیں ہیں، جہاں آپ کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہو، جہاں آپ کے بچوں کی پورنوگرافی بن رہی ہو، جہاں پر آپ کی عورت کے ساتھ تھانے میں ریپ ہو رہا ہو، جہاں پر آپ کی کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ سیدھی گولی مار کے ہلاک کر دے ایک بے گناہ کو، بغیر کسی ٹرائل کے، بغیر کسی مقدمے کے۔ اور پھر آپ بات کرنے چلتے ہیں موازنے کی سندھ اور پنجاب کی۔ ابھی حالیہ بارشوں میں کیا حال ہوا ہے پنجاب میں؟ شیلا باجی نے تو صرف لاہور کو چھوڑ کے باقی شہروں کی بات کری۔ ہم لاہور کو پنجاب سمجھتے ہیں۔ لاہور میں جس میں آپ نے پورے پنجاب کا بجٹ لگا دیا ہے،
اس باقی پنجاب جو ہے اس کا کوئی لینا دینا نہیں, سارا بجٹ آپ کا لاہور میں ہے. لیکن کیا سڑکیں ڈوبی ہوئی تھی, ہمیں تکلیف ہوئی, ہمارے بھائی بہن وہاں پر رہتے ہیں, وہاں پر بارشوں کی وجہ سے جو سیوریج بہہ گیا, جو چھتیں گر گئیں, اس کی وجہ سے اموات ہوئی, ہمیں تکلیف ہوئی. ہم نے اس پہ سیاست نہیں کی, ہم نے بیٹھ کے پریس کانفرنس نہیں کی کہ یہ دیکھو جی, یہ دیکھو یہ پنجاب کا یہ حال ہے بارشوں کے اندر, جو آپ کرتے رہے ہیں. آپ بیٹھ جاتے ہیں. خدا را آپ اپنے پنجاب پہ فوکس کریں, پنجاب کے اندر کوئی نظام لے کر آئیں. یہ نظام نہیں ہوتا کہ آپ بندوق اٹھا کے سامنے والے کو گولی مار دیں. نظام وہ ہوتا ہے جب ایک عام آدمی کو انصاف ملے, عدالتوں سے انصاف ملے, آپ کی پروسیکیوشن جو ہے وہ منصفانہ تحقیقات کرے, آپ کی عورت محفوظ ہو. وہ تھانے جس کا آپ دعویٰ کرتے رہے ہیں کہ جی پنجاب میں کرائم نہیں ہے, دیر از نو کرائم ان پنجاب, دیر از نو کرائم ان لاہور, وہاں پولیس اسٹیشن میں ریپ ہو رہے ہیں. مجھے دکھ ہے, ہم سب کو دکھ ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جس طریقے سے آپ نے دعوے کیے تھے آزاد کشمیر کے الیکشنز میں کہ ہماری تو جیب میں سیٹیں ہیں, وہ جیب سے ہی نکل رہی ہیں باہر, وہ جیب سے ہی نکلی, وہ ساری سیٹیں جیب سے نکلی. آپ وہ مہاجر سیٹیں جو آپ کی پنجاب میں تھیں وہ تو آپ کی جیب سے نکل گئیں, لیکن جو خیبر پختونخوا میں تھی جہاں آپ کی ایڈمنسٹریٹو مشینری نہیں تھی, وہاں پر تو رام مانسیرا سے جو کیپٹن صفدر صاحب کا اپنا حلقہ ہے, اپنا پولنگ اسٹیشن ہار گئے. یہ آپ کی مقبولیت ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اس قسم کے دھاندلی زدہ الیکشن کروا کے ایک فیک مینڈیٹ کے ساتھ اے جے کے کے اندر اگر آپ حکومت بنا بھی لیں گے, جو آپ بنانے جا رہے ہیں, 1:30 بجے پریس کانفرنس ہو رہی جی ہم میجورٹی کے ساتھ حکومت بنانے جا رہے ہیں, لیکن آپ اس ویلی میں جو آلریڈی اشتعال میں بھری ہوئی ہے, گری ہوئی ہے, تکلیف میں ہے, بغیر مینڈیٹ کے آپ وہاں کے مسائل حل نہیں کر پائیں گے. اور آپ کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ آپ کو ایک بار پھر پیپلز پارٹی کے پیروں کو پکڑنا پڑے. شکریہ. میڈم جس طرح کی آپ لوگوں کی پریس کانفرنس ہے اس سے تو واضح ہوتا ہے کہ بالکل فلی دھاندلی جو ہے ہوئی ہے. تو پیپلز پارٹی مطلب جس طرح کی آپ کہہ رہے ہیں, تو کس حد تک آپ جائیں گے اس دھاندلی کو روکنے کے لیے, یا لوگوں کو بتانے کے لیے, یا پی ایم کو مجبور کرنے کے لیے کہ اس کا کوئی حل نہیں ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلا ثبوت تو یہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس ہماری تمام کمپلینٹس ہیں, ٹھیک ہے, آج کی بھی اس سے پہلے کی بھی ہمارے پاس ثبوت ہیں کہ 11 سے 25% تک ٹرن آؤٹ میرپور میں رہا, لیکن جیسے ہی پولنگ اسٹیشنز قبضہ ہوئے 25 چڑھوئی کے 90 سے 95% تک گیا. اور ہمارے پاس ویڈیوز ہیں, ہمارے پاس جو ہیں شہیدوں کے گھر والے بھی ہیں. تو یہ سب وہ ثبوت ہیں. نہیں مانیں گے, آج تک ان کا دن ہے, کر لیں وہ کرنا ہے, پھر ہماری پارٹی کا موقف سامنے آ جائے گا. اگر انہوں نے ماننا ہوتا تو ان کو پنجاب میں جو رزلٹ آیا تھا اس کے بعد کہ جی بی کے رزلٹ کے بعد سمجھ لینا چاہیے تھا کہ جو بھی تھوڑی بہت عزت ہے وہ انسان کی ایمانداری میں ہی ہوتی ہے. پروفیسر صاحبہ, آپ کو آپ کی پارٹی کشمیر پہ ڈیمیج کر رہی ہے, تو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں, اور اس کے علاوہ وہاں ناگا کوٹ کے گرد کے علاقوں میں جو لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں وہ ہیں. اس سے پہلے آپ ہی کی حکومت تھی, آپ ہی کے پرائم منسٹر تھے, آپ لوگوں نے ایک تو معاملہ ان کے ساتھ مس ہینڈل کیا جس کی وجہ سے آج آپ سے لوگ ناراض ہیں. اور دوسری بات, جب آپ کے پرائم منسٹر تھے وہ بات چیت کرنا چاہ رہے تھے تو لاکی بات ہے کہ وہ بالکل ہی بے اختیار ہیں. انہوں نے ٹی وی کے اوپر بھی کہا کہ میرے لیے بات چیت کے دروازے ہم نے کھلے رکھے, لیکن صدر حسین کے پروگرام میں ایک میسج آیا کہ بات چیت نہیں کر سکتے, تو اس کے بعد وہ بات چیت نہیں ہوئی. آپ نے سمجھتے کہ آپ کی حکومت کی ہاتھ بنے ہوئے تھے, آپ لوگوں نے بھی آج تک نہیں بتایا کہ حکومتیں کون چلا رہے ہیں. جب آپ کی پارٹی انتخابات میں ڈیمیج ہوتی ہے تو سب اس طرح کی باتیں آواز اٹھاتے ہیں, تو وقت کے اوپر کیوں کام نہیں کیے جاتے؟ دیکھیے, ہمیں صرف ایک 6 مہینے کے لیے تقریباً حکومت ملی, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بات نہیں کی, اور آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پرائم منسٹر نے کوشش کی. ہمارے پرائم منسٹر نے ضرور کوشش کی, لیکن یہ جو تمام آگ لگی, یہ بھی آپ بتائیے کہ یہ ان وزراء کی پریس کانفرنس سے لگی جنہوں نے یہ کہا کہ یہ 12 نشستیں ہم جیب میں ڈال کے نکلتے ہیں. ان کے وزراء کی اس بیان نے آزاد کشمیر میں آگ لگا دی, اور یہ بیان انہی وزراء کا ہے جو آج روز ٹی وی پر بیٹھ کر ہمیں لیکچر دے رہے ہوتے ہیں اور مورد الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس ملک میں جس کی جتنی
جو ہے جس کے پاس اختیار ہے وہ آپ کو ہمیں سب کو پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا کام ہے سیاسی جدوجہد کرنا جو ہم کریں گے۔ آپ جواب دینا چاہیں گے جاوید صاحب؟ میں بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دیکھیے 38 پوائنٹس تھے، 35 پوائنٹس ایسے تھے جو ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ہو سکتے تھے، وہ کیے گئے۔ باقی کانسٹیٹیوشنل میٹر تھا، اس کو جو ہے کانسٹیٹیوشنلی اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا، اور یہی ایک طریقہ ہے۔